السلام علیکم، میرا نام اصغر ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش. ایک چھوٹی سی کوشش ہے ان بچوں کے لیے جو آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں ود دی انٹینشن ٹو مائگریٹ. وہ بچے جو کہ آسٹریلیا میں ایز اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں اور بعد میں ان کا ارادہ مائگریشن لینے کا ہے اس ایجوکیشن کی بنیاد پر. تو موضوع ہے آج کا 10 بیسٹ کورسز ٹو اسٹڈی ان آسٹریلیا وتھ این انٹینشن ٹو مائگریٹ. یعنی اگر آپ آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں ایز اسٹوڈنٹس وتھ این انٹینشن ٹو مائگریٹ تو آپ کو کون کون سے کورسز میں داخلہ لینا چاہیے اور کون کون سے کورسز آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گے مائگریشن کے لیے بعد میں. تو اگر آپ تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں اور تھوڑی سی ریسرچ کریں تو بہت کسی قدر آسانی سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا بہت آسانی سے، کسی قدر آسانی سے اور کم بجٹ میں آسٹریلین مائگریشن لے سکتے ہیں. میں مائگریشن ایجنٹ نہیں ہوں اور نہ میرے پاس کوئی لائسنس ہے، لیکن اگر میں پاکستان میں ہوتا اور میرا ارادہ یہ ہوتا تو یہ میں ریسرچ کرتا، تو وہ ریسرچ میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اکثر بچے وہ ریسرچ نہیں کر پاتے ہیں اور ان کو بعد میں یہاں پہ آنے کے بعد پریشانی ہوتی ہے. تو آسٹریلین مائگریشن کے لیے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس 2 ہی اسٹریمس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، آسٹریلیا میں ایکسپیرینس کے بغیر مائگریشن ممکن نہیں ہے. یہ بات میں پچھلے ویڈیوز میں شاید بتانا بھول گیا. تو پہلا اسٹریم جو ہے اس میں ہے اسکل، جیسا کہ 189 190 اور 49 ویزا، سب کلاس 189 190 اور 491 ویزا. اور دوسری کیٹیگری ہے امپلائر اسپانسرڈ، جیسا کہ 482 186 اور 494 ویزا. یہ کیٹیگریز ہیں، سب کلاسز ہیں جس کے تحت آپ مائگریشن لے سکتے ہیں. تو یہ ہی 2 کلاسز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے یا مائگرینٹس کے لیے، پوٹینشیل مائگرینٹس کے لیے، پراسپیکٹو مائگرینٹس کے لیے. تو ہم کرتے ہیں تھوڑی سی ریسرچ کہ وہ کون کون سے کورسز ہیں جس میں آپ داخلہ لے کر آسٹریلیا میں کسی قدر آسانی سے مائگریشن لے سکتے ہیں. تو میرے سامنے ایک یہ PDF ڈاکیومنٹ ہے، یہ ہے homeaffairs.gov.au. ان کا ایک پبلشڈ آرٹیکل ہے ان لوگوں کو جن کو مائگریشن دی گئی جون 2021 تک. تو یہ کورسز، یہ جو ویڈیو ہے پروبیبلی ہیلپ کرے گا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ 2022 میں یا 2023 میں اپنی اسٹڈی شروع کرنا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں. تو یہ اس سے بہتر انفارمیشن کا کوئی سورس نہیں ہے اور یہ بڑا ہی انفارمیٹیو آرٹیکل ہے ان بچوں کے لیے جو کہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. تو ہم جاتے ہیں 58 پیجز کا ڈاکیومنٹ ہے یہ، اور ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہمارے مطلب کی چیز ہے. تو میں جاتا ہوں پیج نمبر 39 پر، اور مائگریشن پروگرام آؤٹ کم، یہ جون 2021 میں جو فائنلائز ہو چکا تھا. 2021 میں جن لوگوں کو مائگریشن دی جا چکی تھی ان کی لسٹ ہے، اور یہ ہے ٹاپ 10 ANZ SCO آکوپیشن یونٹ گروپ اسکل اسٹریم پرائمری اپلیکینٹس. یہ وہ پرائمری اپلیکینٹس ہیں جنہوں نے اسکلس کی بنیاد پر مائگریشن اپلائی کی. تو ان میں جو سب سے ٹاپ پروفیشن رہا وہ تھا رجسٹرڈ نرسز کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ مائگریشن نرسز کو دی گئی ہیں، اور ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس ٹاپک پر. میرے حساب سے مائگریشن کے لیے اس سے زیادہ بہترین پروفیشن، اس سے زیادہ فیلڈ آف اسٹڈی اس وقت آسٹریلیا کے لیے کوئی نہیں ہے. کافی آسانی سے نرسز کو مائگریشن مل رہی ہے، اور ہم نے اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ یونیورسٹی جائیں. انرولڈ نرسز بشرطیہ یہ کہ ان کے پوائنٹس پورے ہو رہے ہوں ان کو بھی مائگریشن مل سکتی ہے، جو کہ 1.5 سال کا کورس تھا. اور یہ ٹیف اور کینبرا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جیسے اداروں سے ہو جاتا ہے. تو اس کی کاسٹ بھی کافی کم ہوتی ہے. تو نمبر 1، اگر آپ کا بچہ ینگ ہے اور اس نے ایئر 12 کیا ہے تو یہ ایک بہترین کورس ہے آسٹریلین مائگریشن لینے کے لیے. سیکنڈ نمبر پہ سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن پروگرامرس اکاؤنٹنٹس. میں ذاتی طور سے اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. اگین میں مائگریشن میں ایجنٹ نہیں ہوں اور میری کوئی اس بارے میں کوئی تعلیم نہیں ہے یا سرٹیفکیشن نہیں ہے، لیکن یہ وہ ریسرچ ہے اگر میں پاکستان میں ہوتا تو یہ میں کرتا، اور آپ کو یہ ریسرچ کرنے کے لیے کوئی ایجنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایجنٹ سے ضرور مشورہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو، لیکن یہ ریسرچ آپ خود بھی کر سکتے ہیں پہلے. تو چوتھے نمبر پر ہے ICT بزنس اینڈ سسٹم انالسٹ. بزنس انالیسس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ، اور اگر آپ کی ایجوکیشن اس فیلڈ میں ہے تو مائگریشن حاصل کرنے میں کافی آسانی ہوگی. لیکن اس کے شروع کے کورسز جو ہیں وہ آپ ٹیف جیسے انسٹیٹیوٹ سے کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بعد میں آپ کو ایونچولی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا.
تو لیکن آپ ٹیف جیسے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے کے کچھ پیسے بچا سکتے ہیں غالباً، میرا اندازہ یہ ہے. اس کے بعد انڈسٹریل میکینیکل اینڈ پروڈکشن انجینئرس ہیں، اور جنرل پریکٹیشنرس اینڈ ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسرس، یہ ڈاکٹرس ہیں. تو ان کا نمبر ہے 1 2 3 4 5 6 7 نمبر پہ ڈاکٹرس آتے ہیں. اور اس کے بعد ادر انجینئرنگ پروفیشنس ہیں. اور آخر میں آپ دیکھیں کہ شیفز اور ککس بہت ہی اہم فیلڈ ہے مائگریشن لینے کے لیے. یہاں پہ شیفز اور ککس کی بے تحاشا شارٹیج ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ کو یونیورسٹی کی ڈگری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اکثر اداروں میں جہاں پہ آپ کو یہ پڑھائے جاتے ہیں تو یہ ہاسپٹیلٹی کا کورس کہلاتا ہے. یہ چیزیں ہاسپٹیلٹی کے انڈر آتی ہیں. اور کسی قدر کم ایجوکیشن رکھنے والے حضرات پاکستان سے بھی مائگریشن لے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کو انگریزی وغیرہ تھوڑی سی اس پہ محنت کریں، کام کریں. اور اس میں اکثر اوقات پلیسمنٹ ہوتی ہیں ایسے اداروں میں جہاں پہ آپ کو پیڈ ورک بھی مل سکتا ہے. یعنی کہ آپ ایجوکیشن کا ایک حصہ پلیسمنٹ ہوتا ہے کئی ایسی جگہوں پر جہاں پہ آپ کو کام کرنے کے پیسے بھی مل سکتے ہیں. تو 20 گھنٹے آپ کو کام کرنا الاؤ ہوتا ہے، تو شاید وہ 20 گھنٹے آپ کو اپنے ہی پروفیشن میں مل جائیں، اور اس کا ڈیوریشن بھی کافی کم ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے. یاد رکھیں کہ جو لسٹ میں نے آپ کو اسکل مائگریشن لسٹ دکھائی تھی اس میں 222 پروفیشنس موجود ہیں، جبکہ یہ لسٹ جو ہے صرف یہ ٹاپ 10 فیلڈس کی ہے، ٹاپ 10 پروفیشنس کی ہے جن کو مائگریشن دی گئی جون 30 جون 2021 تک. تو اس میں ٹاپ نمبر پہ نرسز ہیں، سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن پروگرامر. سر ہم نے دیکھا تھا کہ جب seek.com پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جی اس کی تقریباً 22,000 جابس اویلیبل تھیں اس ویب سائٹ پہ، صرف ایک ویب سائٹ پہ صرف. سافٹ ویئر اپلیکیشنز اینڈ پروگرامرس اینڈ آئی ٹی بزنس اینڈ سسٹم انالسٹ، یہ کیٹیگری اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اس کو آئی ٹی کے پروفیشن سے سیپریٹ کر کے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے. سول انجینئرس جو تھے اس کے بعد تھے، اور یہ بلڈنگ اینڈ کنسٹرکٹر ورکرس، اور اس فیلڈ یہ شعبہ بھی بہت یہاں پہ کامیاب جا رہا ہے. اب ایک اور پیج، ویسے تو یہ سارا کا سارا ڈاکومنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک اور پیج جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے پیج نمبر آئی تھنک 29 تھا، پیج نمبر 20 غالباً پیج نمبر 29 تھا، دیکھ لیتے ہیں. اچھا، مائگریشن پروگرام آؤٹ کم بائی کنٹری اینڈ ریجن آف سٹیزن شپ. تو وہ ٹاپ کنٹریز جہاں سے لوگ مائگریشن لے کر آسٹریلیا آتے ہیں. تو نمبر 1 پر ہے چائنا، پیپلز ریپبلک آف چائنا، اور سیکنڈ نمبر پر ہے انڈیا. اور یہ جو پرپل کلر ہے اس میں فیملی ممبرس ہیں، اور یہ پرائمری اپلیکینٹس ہیں. تو کچھ لوگوں نے چائنا سے اپنے فیملی ممبرس کو بلایا، تو یہ ان کی لسٹ ہے، اور اس کے بعد یہ پرائمری اپلیکینٹس تھے، ان کو مائگریشن دی گئی. سیکنڈ نمبر پہ ہے انڈیا جو پرپل کلر میں ہے، یہ فیملی ممبرس ہیں، یعنی ہسبینڈ یہاں پر ہے، اس نے مائگریشن لی اور اپنی وائف کو یا اپنے بچوں کو انڈیا سے یہاں پہ بلایا. تھرڈ نمبر پہ یونائٹڈ کنگڈم، آپ دیکھیں کہ یو کے سے بھی مائیگرنٹس یہاں پر آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تھرڈ نمبر ہے، اور کسی قدر آسانی سے آتے ہیں. فلپینس کا چوتھا نمبر ہے، ویتنام کا نیکسٹ ہے. اور جو چیز مجھے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے بھی کافی سارے مائیگرنٹس یہاں پر آتے ہیں، حالانکہ اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ اپنے پارٹنرز کو یہاں پہ مائگریٹ کرواتے ہیں، لیکن اچھا خاصا نمبر پرائمری اپلیکینٹس کا بھی ہے. نیپال اس کے بعد ہے. پاکستان کا نمبر 9 ہے، 9 نمبر پاکستان کا ہے، اور اس میں بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اسپاؤزز کو بلاتے ہیں وہاں سے، اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف کو. اور آخر میں تھائی لینڈ سے آپ دیکھیں گے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اپنے پارٹنرز کو وہاں سے مائگریٹ کرواتے ہیں. تو یہ نمبرز ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو، ہم ان پروفیشنز پہ علیحدہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ آپ کو اس سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. آمین.